ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب کرام محترم اور معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 21ویں پارے کی پہلی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے اور اس کے ساتھ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادر سامعین، جو پہلی آیت مبارکہ 21ویں پارے کی پڑھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ ایمان والوں کو حکم ہے، مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو یہ کتاب، یہ قرآن مجید آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ پر یہ اتاری گئی ہے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کو سمجھیے، اس کو پڑھیے۔ اور آگے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کو دو کام کرنے کا حکم فرما دیا۔ ایک تو کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسرا کیا؟ نماز پڑھنا۔ اب اس سے اگلا جز دیکھیے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا میں نے کیوں کہا، نماز پڑھنے کا کیوں کہا، اس کی وجہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ خود قرآن پاک کے اندر اس کی حکمت بھی بتلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنے سے انسان برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو برے کاموں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے اللہ نماز کے ذریعے بچا دیتے ہیں۔ اب نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو ادا کرنا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی بے شمار فضائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندے جو بلا عذر، بغیر کسی وجہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، جن کو خطاب ہو رہا ہے، جن کے بارے میں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر کے اندر پڑھ لی، مسجد کے اندر نہیں آئے،
ان کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندے جو بغیر کسی عذر کے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں آتے، تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور لکڑیاں ہم اکٹھی کریں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا کر دیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے یہ حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر تڑپ دیکھیں کہ ایک بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن مسجد کے اندر بھی نہیں آتا، اس کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرا دل چاہتا ہے میں اس کے گھر کو جلا دوں۔ تو ذرا ہم تصور کریں اور سوچیں کہ وہ بندے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کے بارے میں میرے آقا کے دل کے اندر کیا ہوگا۔ سورۃ المدثر کی آخری آیات کو دیکھیے، 29ویں پارے کی سورۃ المدثر ہے، آخری آیات جس کے اوپر تیسرا حصہ مکمل اور 3 پاؤ ہو جاتا ہے قرآن اس پارے کا، 29ویں پارے کا، کہ اس کے اندر ایک مکالمہ ہے جنت اور جہنمی لوگوں کا، کہ جب جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو اس وقت جہنم کے اندر جو فرشتے ذمہ داری اپنی لگا رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں یہ جہنم کے اندر کون سی چیز لے آئی؟ تم تو مسلمان ہو اور مسلمانوں کا جو مقام ہے، مومنین کا جو مقام ہے، مسلمین کا جو مقام ہے وہ جہنم نہیں ہے بلکہ جنت ہے، تمہیں تو جنت کے اندر ہونا چاہیے تھا، آج تم جہنم کے اندر کیسے آ گئے؟ ان سے پوچھا جائے گا تو آگے سے وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہمیں واضح پیغام دے رہی ہے کہ جب ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے احکام کی فرما برداری نہیں کریں گے، اس وقت ہمارا جو ٹھکانہ ہوگا وہ اللہ کے نیک بندوں کے اندر نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے نافرمانوں کے اندر چلا جائے گا۔ تو ہر مسلمان جو ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات نے دن کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جن کا پڑھنا ہر انسان کے اوپر لازم ہے۔ اب یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے اوپر 5 نمازیں ہی فرض کیوں کی، اس سے زیادہ کیوں نہیں رکھی؟ 2 ہو جاتی، 3 ہو جاتی، 5 ہو جاتی، 7 8 زیادہ ہو جاتی۔ جیسا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو وہاں پر سب سے پہلے جو نماز کا تحفہ ملا تھا وہ 50 نمازوں کا ملا تھا، لیکن تخفیف ہوتے 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 5 تک آ کے رک گئی، اب 5 سے نیچے نہیں آئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کو جو تکالیف آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، وہ بھی 5 طرح کے آتے ہیں۔ نمبر 1 جس سے ہر بندے نے گزرنا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں ان تکالیف سے، ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نہیں گزروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ دنیا کا مسلمان ہو، وہ کافر ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ نیکوکار ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، ہر ایک نے اس سلسلے سے گزر کے جانا ہے۔ نمبر 1 موت آنی ہے۔ موت سے کسی کا چھٹکارا نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر سوائے ایک اللہ کی ذات کی کوئی چیز نہیں رہے گی جس کے اوپر فنا نہیں آئے گا۔ نمبر 2 انسانوں نے مرنے کے بعد قبر کے اندر تمام انسانوں نے جانا ہے۔ دوسری مصیبت، دوسری تکلیف جو مشقت ہوگی وہ قبر کی ہے۔ اور نمبر 3 حشر کا میدان، میدان حشر کے اندر سب نے جمع ہونا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں میدان حشر کے اندر اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں۔ ہر بندے نے میدان حشر کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور نمبر 4 ہر بندے نے پل صراط سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ پل صراط سے ہر بندے نے گزرنا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو پل صراط سے نہیں گزرے گا۔ ہاں کئی جو ہوں گے وہ بجلی کی کڑک کی طرح گزر جائیں گے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری کے اندر گزاری ہوگی وہ ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی آتی جھٹکا لگتا ہے تو اسی وقت بجلی آن ہوگی تو وہ بھی اسی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے۔ پل صراط جو ہے وہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کے اوپر چلنا ممکن ہی نہیں۔
لیکن اس کے اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گزار دیں گے۔ اور نمبر 5 جو ہر انسان کے اوپر تکلیف آئے گی، مشقت آئے گی، مصیبت آئے گی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے حساب دینا۔ ان 5 چیزوں سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، چاہے وہ دنیا کا نبی ہو، چاہے وہ دنیا کا ولی ہو، چاہے وہ نیکوکار ہو، چاہے وہ گنہگار ہو۔ اب ان 5 مصیبتوں سے، ان 5 مشقتوں سے کون سا انسان بچے گا؟ کون ان 5 چیزوں کو عبور کر سکے گا؟ مفسرین نے بتایا، علماء نے لکھا کہ وہی لوگ ہوں گے جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس 5 وقت کی نماز کی وجہ سے ان 5 چیزوں سے انسان کو بحفاظت نکال دیں گے، اس کو اس کی تکلیف سے بچا دیں گے۔ تو اس لحاظ سے 5 وقت کی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 طرح کے انعامات سے نواز دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور آج ہم اگر اپنی نماز کو قضا کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کاموں کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں، اپنی زندگی کے اندر اس اصول کو لاگو کر لیں کہ جب ہمارے سامنے 2 چیزیں ہوں، ایک طرف ہمارا کوئی کام کرنے والا ہو اور دوسری طرف اگر نماز کا حکم آ جائے تو ہم فوراً دوسرے کام کو چھوڑ دیں اور نماز پڑھ لیں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ چلو یہ کام ہم کر رہے ہیں، نماز کے اندر وقت باقی ہے، ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باقی ہے، ہم انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے، اپنا یہ کام مکمل کر لیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ انسان وہ کام مکمل کرتے کرتے ایسا اس کے اندر مصروف ہو جاتا ہے کہ نماز کا وقت گزر جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس سے نماز کا وجہ قضا ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ وہ شخص جو ایک نماز کو بغیر کسی وجہ کے قضا کر لے اور بعد میں وہ پڑھ بھی لے، اس کے باوجود بھی وہ ایک حکم کی مقدار جہنم کے اندر چلے گا، ایک حکم کی مقدار جہنم کے اندر جائے گا۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ اس نے نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اللہ کی رحمت سے کوئی انسان اللہ کو پوچھنے والا نہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ حکم کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا کہ 80 سال۔ گویا کہ ایک نماز کو وقت پر نہ پڑھنا اور اس کو بعد میں پڑھ بھی لینا، اس کے اندر بھی انسان کو 80 سال جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ لیکن ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ضابطہ، ایک اصول یہ بھی ہے۔ تو میرے بھائی، اس لیے 5 وقت کی نماز جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر فرض کی ہے، اس کی بہت بڑی ہے۔ اور آج ہم بطور مسلمان، بطور انسان، ہم اس نماز کو اپنے کاموں کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی کام بھی نہیں ہوتا، نماز ہو رہی ہوتی، انسان اپنے موبائلوں کے اندر لگا ہوا ہے، اپنے ٹک ٹاک کے اندر لگا ہوا ہے، پرواہ نہیں کہ وہاں سے مجھے آواز کس کی آ رہی ہے، مجھے اس نماز کی طرف بلانے والا کون ہے؟ جو سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات، وہ انسان کو کہتی ہے حی علی الفلاح، اے میرے بندے آجو کامیابی کی طرف۔ حقیقی کامیابی یہاں پر ہے، اللہ کے سامنے آ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری کامیابی کس کے اندر ہے؟ مال و دولت کے اندر۔ اگر ہم نے اس طرف آ گئے تو میں نے یہاں پر جو دکان میں نے اپنی کھولی ہوئی ہے، یہاں پر اگر اس وقت کے اندر 5-10 گاہک آئے، وہ واپس مڑ گئے، تو ان سے مجھے جو نفع حاصل ہونا تھا وہ نفع مجھے حاصل نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک سوچ بن گئی۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی کہاں پر ہے؟ نماز کے اندر۔ جب ہم اللہ کے احکام کو مانیں گے تو ہمیں حقیقی کامیابی بھی مل جائے گی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نماز پڑھنے کی وجہ سے جو ایک انعام عطا فرمائیں گے وہ یہ بھی ہے کہ اس کو وافر مقدار کے اندر رزق عطا فرمائیں گے، رزق کی تنگی اس سے دور کر دیں گے۔ جب ہم اللہ کے بندے ہو کر اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو
اس وقت پھر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش بھی ہمارے اوپر ہوگی۔ لیکن ہم اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہیں گے تو پھر ہم یہ بھی توقع رکھیں کہ ہماری منشا کے مطابق اللہ کی رحمت بھی ہم پر اترتی رہے، تو پھر ایسا نہیں ہے۔ اور انسان کو جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت پہنچے، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، تو فوراً ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے اپنی حاجت مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو پورا فرما دے۔ اور آج اگر ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس وقت ہم اللہ کے سامنے نہیں جاتے، ہم اپنے اسباب پہ اختیار کرتے۔ جب اپنے اسباب سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا تو پھر تھک ہار کر ہم اللہ کے سامنے دعائیں کرنا شروع کر دیتے۔ اگر یہی کام ہم پہلے کر لیتے، اسباب کو اختیار کرنا غلط نہیں ہے، اسباب بھی اختیار کیے جائیں اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معمول تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی بھی مصیبت آتی، تو سب سے پہلے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتے، اللہ سے اپنی ضرورت، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ضروریات کو پورا فرما دیتے۔ آج اگر ہم اپنے حالات حاضرہ کا اندازہ لگائیں تو اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال کے اندر بھی دیکھا جائے تو مختلف جگہوں پر سیلاب کی صورت میں لوگ پریشان ہیں، کئی پریشانیوں کے اندر لوگ مبتلا ہیں۔ ہم جہاں پر اور طریقوں سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو وہاں پر اگر ہم صرف اور صرف خالص اسی نیت سے سارے لوگ اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اس نماز کے وسیلے سے، اس وجہ سے یا اللہ تو ہم سے اس پریشانی کو دور فرما دے، اس تکلیف کو ختم فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری اس پریشانی کو انشاءاللہ العزیز ختم فرما دے۔ جب ہم اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ کے سامنے عرض کریں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد و نصرت فرمائے۔ لیکن اگر ہم اپنے ہی اندازے، اپنے ہی اصول اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے، تو پھر ہم پر جو اللہ کی رحمتیں آئیں گی وہ بھی ہم سے دور ہوتی جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔